السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ شیخ نے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر یاد دہانی کروائی۔ لوگ جو ہے یہاں جو سن رہے ہیں جیسے بھی سن رہے ہیں، لیکن بعد میں پھر ایک مرتبہ اس کا ریوائز کرنا ضروری ہے۔ تو لنک کو کھولیں، دیکھیں، سنیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں، اور بھی لوگوں میں اس چیز کو پھیلائیں۔ اور یہ جو درس چل رہا ہے اس میں بھی بہت سے لوگوں کو آپ جوڑ سکتے ہیں، چاہے وہ یہاں رہنے والے ہوں، باہر رہنے والے ہوں، جہاں بھی رہنے والے ہوں۔ جب تک یہ آن لائن کلاسز چل رہے ہیں اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو بھی اس میں مدعو کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کے ٹائمنگ میچ ہو رہے ہیں تو وہ بھی اس ٹائم پر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہاں، ایک منٹ جی۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ہم نے اس سے قبل کی آیات میں یہ تفسیر جانی تھی کہ اصحاب کہف جو غار والے تھے، غار سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا، نیند سے اٹھے تو غار سے باہر آئے غذا کی تلاش میں، اور باہر جانے پر لوگوں کو علم ہوا ان لوگوں کا کہ یہ لوگ کئی سالوں سے لاپتہ تھے جو آج نمودار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کی خبر دے، ان لوگوں کو بتائے، تاکہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو معاملہ ہے اس پر ان لوگوں کا یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ایک معجزے کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کر دکھایا۔ اب وہ پھر واپس ان کی جب وہ واپس غار لوٹے تو وہاں ان کا پھر سے ابدی نیند، ہمیشہ کے لیے ان کو سلا دیا گیا، یعنی وہ موت کے نیند میں چلے گئے۔ اب اس پر وہاں لوگوں کے درمیان یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، ان کے اوپر جو ہے یہاں ان کی جو غار کی جو جگہ ہے وہاں مسجد بنائی جانی چاہیے۔ اس پر بات ہو چکی کہ اس زمانے کے لوگ یہی کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو عید گاہ، عید یعنی بار بار پلٹ پلٹ کر آنے والی جگہ نہ بنانا۔ لا تجعلوا قبری وثنا يعبد، میری قبر کو وثن جس کی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے ویسی جگہ نہ بنانا جہاں جس کی عبادت کی جائے۔ لیکن آج بہت سے لوگ مسجد نبوی کی زیارت کے مقصد سے نہیں جاتے ہیں، بلکہ زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے سفر کرتے ہیں، جبکہ یہ سفر ان کا حرام ہے۔ اس طرح کی نیت کر کے سفر کرنا حرام ہے۔ برکیف ہم آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا مسئلہ یہ تھا، یہ یہودیوں کی طرف سے کیا گیا سوال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے
कुफ्फार मक्का के ज़रिए से पूछने लगाया था कि ये लोग जो असहाब कहफ हैं उनके बारे में क्या राय है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो सवाल किया था वो ये था कि इनकी तादाद कितनी थी, ये कितने लोग थे जो गार में थे। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उसी की वजाहत की। अनकरीब लोग कहेंगे कि वो 3 नौजवान थे। बात तो नौजवानों की चल रही थी ना, वो तो नौजवान लोग थे, कोई उसमें बूढ़ा भी था नहीं था, सब के सब नौजवान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा फितियतुन आमनु, फितियतुन फतन की जमा तफसीर गुजर चुकी है। तो नौजवान थे, चौथा उनका कुत्ता था। तो कुछ लोग कहेंगे कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। यूं ही वो लोग गुमान करते रहेंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। यानी 3 कौल आ गए। पहला कौल ये था कि 3 थे, चौथा कुत्ता था। दूसरा कौल ये था कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। और तीसरा कौल ये था कि वो लोग 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। आप कह दीजिए कि मेरा रब उनकी सही तादाद ज्यादा जानता है, बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। रब सही तादाद जानता है और बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। इस बात को याद रखिए, आगे तफसीर में ये बात आएगी। बस आप उनके सिलसिले में सिर्फ सरसरी बहस किया कीजिए और किसी से उनके बारे में कोई बात न पूछिए। और आप किसी चीज के बारे में ना कहिए मैं उस काम को कल करूंगा। हाँ, यूं कहिए कि अगर अल्लाह चाहेगा तो करूंगा, और अगर ये कहना भूल जाए तो याद आने के बाद अपने रब का जिक्र कीजिए और कहिए कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब भलाई के उससे करीब तर रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। जी, अब लोगों के दरमियान जहां ये मसला था कि ये लोग अब इंतकाल कर गए तो इनकी कब्रों पर इनकी कब्रों पर क्या बनाना है, मस्जिद बनाना है या क्या बनाना है। उसके बाद दूसरा मसला जो उठा वो ये था कि ये लोग थे कितने। और उस वक्त तक जो इख्तलाफ चल रहा था यहूदियों के पास, कुरान के नाजिल होने तक भी यही इख्तलाफ चल रहा था कि वो लोग कितने थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत की कि इनकी तादाद तो अल्लाह ताला ही ज़्यादा बेहतर जानता है। इनकी तादाद तो अल्लाह तबारक व तआला ही ज़्यादा बेहतर जानता है, और कुछ लोग जानते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। अब यहाँ मुफस्सिरीन ने तीनों कौलों में जो तीसरा कौल है, वो लोग 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था, मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि आखिरी राय यानी ये तीसरी राय जो है वो ज्यादा करीब है, यानी वो लोग 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इस बारे में इख्तलाफ करने वालों से, अल्लाह ताला ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप इख्तलाफ करने वालों से कह दीजिए कि उनकी तादाद का बेहतर इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला को है और बहुत कम लोग उनकी सही खबर रखते हैं। तो आगे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की एक रिवायत आती है, वो कहा करते थे कि मैं उन कम लोगों में से हूँ। मैंने कहा था अभी ऊपर आप लोगों के सामने कि इस बात को याद रखिए। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि इमामुल मुफस्सिरीन हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके हक़ में दुआ की थी अल्लाह तबारक व तआला इन्हें तफसीर का इल्म देना, और वो बड़े बेहतरीन मुफस्सिर थे और कई आयतों की तफसीर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से हम तक पहुँची है। तो वो कहा करते थे कि मैं उन कम लोगों में से हूँ जिनका उनकी तादाद का सही इल्म है। उनकी तादाद 7 थी। कितने वो लोग थे? वो 7 लोग थे। वो उनकी तादाद 7 थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप पहले किताब से झगड़ा ना करें, झगड़ा ना करें। आप तो झगड़ा नहीं कर रहे थे, वो लोग झगड़ा करना चाह रहे थे, तफसील पूछना चाह रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि भाई आप बस सरसरी बात बता दीजिए, उनकी तादाद का इल्म अल्लाह ताला को है, और मजीद तफसील में आप मत जाइए, उनसे मत उलझिए, वो लोग इसी तरह की बातें करते रहेंगे। उसके बाद दूसरी जो बात आई कि जब ये लोग सवाल किए थे अल्लाह के नबी से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर इंशाअल्लाह कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया था कि मैं कल बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा। आपको उम्मीद थी कि वही आएगी और मैं कल बता दूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह न कहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने 15 दिन तक उस वही को टाल दिया।
15 दिन کے بعد وہی نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادب سکھایا کہ آپ جب کبھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں۔ انشاءاللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے، اللہ چاہیں گا تو ہی وہ کام ہوگا، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا مگر وہی ہوتا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہی سے سارے کام دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے اللہ چاہے اور فلاں چاہے، اللہ چاہے اور فلاں چاہے تو کام ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں بولنا ہے، ایسا کہنے سے منع کیا گیا۔ اللہ چاہے اور فلاں چاہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور نہیں لگانا ہے۔ اللہ کے بالمقابل کوئی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر اس کا ہمسر کوئی نہیں، پھر فلاں چاہے، پھر ثم کا لفظ استعمال کرنے کی بات آئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے جو مستقبل میں، فیوچر میں اس کا تعلق ہے تو اسے انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہو یا نہ ہو۔ لیکن بعض لوگ آپ دیکھیں گے ٹالنے کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں، دیکھا جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ مقصد کیا ہے؟ نیت ان کی خراب ہے، نیت میں ہی پہلے سے کھوٹ ہے، وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرضہ ہے، قرضہ واپس لوٹانا ہے، بھائی قرضہ کب دے رہے ہیں؟ کل تک دے دیں گے، فلاں تاریخ تک دیکھیں گے، انشاءاللہ دے دیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ تکیہ کلام بن گیا لوگوں کا، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ابھی لوگ غیر مسلم بھی لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک تکیہ کلام کے طور پر کہہ رہے ہیں، ان کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے۔ اور جو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان ہو کر پھرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لوگوں کو گھمانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ اللہ کا واسطہ لے کر انسان جو ہے نا بات کر رہا ہے اور گھمانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کو بیچ میں لایا گیا، انشاءاللہ کہا گیا، تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا، لیکن کب؟ جب بندہ چاہے گا۔ جیسے قرض کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کے اسباب کو آسان کر دیتا ہے، ادائیگی کے اسباب کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے ہی سے اس کی نیت خراب ہے، ڈبانا چاہتا ہے، لے کر دینا نہیں چاہتا ہے، گھمانا پھرانا چاہتا ہے، تو پھر وہ لاکھ مرتبہ انشاءاللہ کہہ لے، اس کی نیت میں چونکہ کھوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا نہیں کریں گے اور اس کے لیے اور مشکلات ہی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال رہے، ٹوٹل کتنے رہے؟ 309 سال رہے، 309 سال۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ان کے اس حال میں رہنے کی مدت کو اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کو ہی اس کا زیادہ علم ہے۔ سوال ان لوگوں کا یہی تھا کہ وہ لوگ کتنے دن تھے، اور خود وہ لوگ جو غار میں تھے نوجوان، ان کو خود بھی اس کا علم نہیں تھا، وہ خود بھی اختلاف کر رہے تھے کہ کتنے دن تھے، کسی نے کہا آدھا دن تھے، کسی نے کہا پورا دن تھے، کوئی الگ الگ باتیں کہہ رہے تھے، تو ان کو خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی اور کہا کہ اس کا صحیح علم اللہ کو ہے۔ وہ کتنے سال تھے؟ 309 سال تک وہ نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ کیسی نیند تھی کہ وہ نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ بھی پلٹا رہا تھا تاکہ دیمک انہیں نہ کھا جائے، اور سورج کی روشنی ان پر ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی تھی بلکہ روم میں آ رہی تھی، غار میں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اندر سڑان اور بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 309 سال تک اس طرح ان کا
ان کے جسموں کی حفاظت کی، باہر کتے کو بٹھایا تاکہ کوئی آدمی اندر نہ جائے، وہ دہشت کے مارے وہیں سے واپس لوٹ جائے، رعب کے ذریعے سے، وہ خوف کے ذریعے سے وہاں سے واپس چلا جائے۔ تو یہ تمام جو حالتیں ہیں اور ان کی وہاں سونے کی جو حالت تھی، اس کا بہتر علم اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کا بہتر علم نہیں جانتا ہے۔ یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ شمسی اعتبار سے، شمس کا مطلب سورج کے اعتبار سے، اب جیسا ہمارا سال یہ چل رہا ہے 2020، یہ جو گنتی ہے یہ سورج کے اعتبار سے ہے، اس کی گنتی سورج کی تاریخ کے اعتبار سے ہے، اور ہماری جو عربی مہینوں کی گنتی ہے وہ قمری حساب سے، چاند کے حساب سے۔ تو اس میں فرق کیا ہے کہ شمسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ 300 سال تک سوئے رہے۔ کتنے سال تک سوئے رہے؟ 300 سال تک۔ اور قمری حساب سے اگر آپ دیکھیں گے چاند کے اعتبار سے تو وہ لوگ کل 309 سال تک سوئے رہے، جس کا ذکر یہاں اوپر ابھی گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اب یہ ڈیفرنٹ کیوں آیا؟ شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے 309 سال، تو کہا گیا کہ ہر شمسی 100 سال قمری 103 سال کے برابر ہوتا ہے، یعنی سورج کے 100 سال اگر دیکھیں گے تو چاند کے اعتبار سے وہ 100 سال سورج کے 300 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 300 سال 309 سال کے برابر ہوئے۔ تو یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور 309 سال تک انہیں آرام کے ساتھ سلائے رکھا، وہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جبکہ اس وقت کا بادشاہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، انہیں تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، قوم پوری ان کے خلاف تھی، اور یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی کی۔ اس سلسلے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے اللہ اس کو یاد رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی میں اس کو یاد رکھے گا، اور جو اللہ کو بھول جائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کا غیب وہی جانتا ہے، آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں صرف اسی کو معلوم ہیں۔ یعنی جو لوگ آج کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، تو یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنے نفس کا کسی نقصان یا نفع کا مالک میں نہیں ہوں، اور اگر میں غیب کو جانتا تو ساری بھلائیوں کو، ساری اچھائیوں کو، سارے بینیفٹس کو، سارے فائدوں کو جمع کر لیتا، کبھی کوئی نقصان مجھے ٹچ تک نہ کرتا۔ آپ کو کتنے نقصانات نہیں ہوئے زندگی میں؟ کتنے بار آپ کو جنگوں میں جانا پڑا، کتنے بار آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، دشمن آپ پر حملے کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا جو مصیبت کا وقت گزرا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا وقت گزرا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو بہت سی باتیں نکل کر سامنے آئیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ انعام کے اندر کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ غیب کی کنجیاں کیا ہے؟ دوسرے سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی۔ ابھی آپ دیکھو ہم لوگ تلنگانہ کی اگر بات کر لیں، چونکہ ہم لوگ آن لائن جڑے ہوئے ہیں، کئی لوگ ہمارے ساتھ باہر سے بھی جڑے ہوئے ہیں، تلنگانہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر فون پر آپ کو دکھائے گا کہ آج بارش ہونے والی ہے، 5 دن تک کا آپ کو جو ہے نا دکھاتا ہے کہ فلاں ٹائم پر فلاں وقت میں بارش ہونے والی ہے، لیکن کیا اس حساب سے بارش ہوتی ہے؟ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے۔
کبھی کہتا ہے ابھی بارش نہیں ہوگی لیکن اچانک بارش ہو جاتی ہے. تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں جو یہ لوگ اندازے لگاتے ہیں، تخمینے لگاتے ہیں، جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ کب کہاں کتنی بارش ہوگی، اس سے کتنوں کو فائدہ ہوگا، کتنوں کو نقصان ہوگا، یہ سب کا سب علم اللہ تعالیٰ کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور تیسری غیب کی چیز کہ رحم مادر میں کیا ہے، رحم مادر میں کیا ہے، بچہ بیٹا ہے، وہ جو جنین ہے وہ کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، وہ کب تک جیے گا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس سب کا علم اللہ تعالیٰ کو. آج ٹیکنالوجی کہے گی کہ نہیں وہ تو ہم بھی معلوم کر رہے ہیں، بچہ ہے یا بچی ہے پہلے ہی پتا چل جا رہا ہے. تو یہ تو پتا 4 مہینے کے بعد چل رہا ہے. 4 مہینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ہے اس کے اندر تب پتا چلتا ہے، اس سے پہلے تو کوئی پتا نہیں چلتا ہے. اور اس کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا اس کا رنگ کیا ہے، اس کی زندگی کب تک ہے، وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا بنے گا، کب تک جیے گا، کچھ نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے. جو طوطے والے فال کھولنے والے وہ لوگ بھی نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے. جتنے لوگ جو مستقبل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب کوئی نہیں بتا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کل کیا کماؤ گے، کل کیا کماؤ گے. اب دیکھیں آپ آج دنیا کے حالات سمٹ کر رہ گئے، بے روزگاری بڑھ گئی، پریشان ہیں لوگ، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر بھی کوئی جاب نہیں ہے، پیون کی جاب نہیں مل رہی کہا جا رہا ہے ہمارے انڈیا میں. تو آپ دیکھیں کیسے کیسے حالات بدل رہے ہیں. انسان پڑھ کے ڈگری اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا تاکہ آپ کوئی جاب ملے، اب اس کے لیے کوئی جاب نہیں، اب اس کے لیے کوئی جاب نہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں ہمارے حیدرآباد کے ٹولی چوکی علاقے سے گزر ہوا. کبھی یہ ٹائم پر جانا نہیں ہوتا ہے عام طور پر صبح کے وقت میں، آج گیا میں تو نظر پڑی جو لیبر اڈا ہے، لیبر اڈے پہ کام کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں کم سے کم 2000 لوگ ہیں وہاں پر، کم سے کم 2000 لوگ ہیں. جانے کے لیے گاڑی جانے کے لیے راستہ نہیں ہے، اتنے لوگ جمع ہو کر ہیں. اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں جو لیبر کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اب ان کو پتہ نہیں کہ کام ملے گا یا نہیں ملے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اسے کام مل جائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کل کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کمائے گا تو بچے گا، نہیں بچے گا، نقصان ہوگا، نفع ہوگا، بیماری آئے گی، کسی میں طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، کیا ہو جائے گا. کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. اور آخری بات، 5ویں چیز جو غیب کے خزانوں میں سے ایک ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کون کہاں مرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا، کس جگہ جا کر مرنے والا ہے نہیں معلوم. کیسے کیسے حالات سے آج لوگ گزر رہے ہیں. لاک ڈاؤن میں کئی لوگ راستہ چلتے ہوئے انتقال کر گئے، کوئی بیماری سے مرا، کوئی مار دیا گیا، کوئی کچھ عجیب عجیب حالات سے لوگ گزر رہے ہیں. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حال میں مرے گا. کچھ دنوں پہلے ایک نیوز یہ بھی ہمارے پاس آئی، حیدرآباد کا ایک ویڈیو وائرل ہوا، بورا بنڈے کی ایک مسجد میں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، سجدے سے اٹھا اور گر کر وہ وہیں پر انتقال کر گیا. بڑی پیاری موت اس کو آئی، سجدہ کر کے اٹھا اور دنیا سے وہ رخصت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایسی اچھی نیک صالح زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح حسن خاتمہ عطا فرمائے. برکیف یہ 5 چیزیں تھیں جو انسان غیب کی کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جاننے والا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے. لہو غیب السماوات والارض. آسمان و زمین، آسمان میں کتنی غیب کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. زمین کے اندر کیا کیا خزانے، کیا کیا باتیں، کیا کیا سب کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ابصر بہ واسمع. ابصر بہ واسمع یہ فعل تعجب ہے کہ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے. بہت زیادہ وہ دیکھتا ہے. اس کی نگاہ کیسی ہے، اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کی آواز کو سنتا ہے. سمندر کی گہرائیوں میں تہ کے اندر جو مچھلیاں ہیں ان کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. لیکن انسان بازو
کیا ہو رہا ہے وہ نہیں سن سکتا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے نظر نہیں آ سکتا ہے۔ آج کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم بھی کیمرہ لگا کر سی سی ٹی وی لگا کر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کب تک چلے گا؟ جب تک اس کو کرنٹ فراہم ہوگا، بیٹری فراہم ہوگی، اگر وہ ختم ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا، پھر اس کے اندر اگر نقص پیدا ہو جائے تب بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ انسانوں کی آنکھ اگر اللہ تعالیٰ چھین لے، وہ سب سے بڑھ کر تو آنکھ اللہ نے دی ہے، آنکھ اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تو پھر وہ کیا دیکھ سکے گا؟ دنیا ہی نہیں دیکھ سکے گا۔ ما لہم من دونہ من ولی، بندوں کا اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ ولی دوست کو کہا جاتا ہے، کوئی دوست نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ یعنی جتنے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کوئی کام میں کسی دوسرے کو پارٹنرشپ اللہ نے نہیں دی ہے کہ بھائی یہ کام، یہ ڈپارٹمنٹ تم سنبھال لو، یہ کام فلاں تم دیکھ لو، یہ ملک کا حصہ تم سنبھال۔ یہاں ہمارے پاس دنیا میں لوگوں نے ملک بانٹ لیے، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن اللہ کے پاس تو ساری زمین ایک ہی ہے۔ وارض اللہ واسع، اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کے پاس تو ایک ہی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھائی تم بارش برسا دو، تم غلہ اگا دو، تم فلاں کو صحت دے دو، تم فلاں ایریے کو سنبھال لو، تم فلاں ایریے کو سنبھال لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروجیکٹ کو ڈیوائیڈ نہیں کیا، سارا پروجیکٹ اللہ کے ہاتھ ہی میں، اس کے حکم میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں، کیا ہے وہ نظم، مشہور نظم ہے ہمارے پاس، کہ ایک کہتا کہ بارش ہو، ایک کہتا کہ نہیں دھوپ نکلے، ایک کہتا کہ فلاں ہو فلاں ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات کو چلانے کے لیے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بہتر انداز سے کائنات کو چلا رہا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ پر آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ بذریعہ وہی پہنچ جائے اسے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا کیجیے۔ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، آپ فوراً اسے لوگوں کو بلا کر پڑھ کر اتلو، تلاوت کرنا، تلاوت کر کے سنا دیجیے۔ ما اوحی الیک من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب۔ اس کے اندر ایک جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے گڑھ کر کہہ رہا ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب ہے، اور اس کی کئی دلائل موجود ہے اور بھی۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو لے آؤ اپنی طرف سے، ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ۔ نہیں لا سکتے، تم اکیلے نہیں لا سکتے تو اور لوگوں کو ملا لو، تمہارے معبودان باطلہ کو ملا لو، سب مل کر لے آؤ، کوئی نہیں لا سکتا۔ اور جب اللہ کی کتاب ہے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے کلمے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج بھی دنیا میں 1400 سال سے لے کر آج تک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کو بدلا جائے۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی لوگ کہتے ہیں قرآن کو بدل دو، قرآن پر بیڑ لگا دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک رکھے اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور وہ جب تک چاہے کرتا رہے گا۔ ہاں، اب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگ قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں، آج لوگ قرآن مجید کو حفظ کرنے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حفاظ اکرام کی تعداد آئے دن کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ فون پر ڈیپینڈ ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ وقت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہمیں قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کو سینوں میں محفوظ نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے سامنے قرآن بدل کر کوئی اور انداز میں فون میں آئے گی اور ہم اس کو قرآن سمجھ کر پڑھ لیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ نہ ہوا تو ہماری اولاد کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، ہماری نسلوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچوں کو قرآن یاد دلانا ہے، جو آج اصلی شکل میں موجود ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک محفوظ ہے، وہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے۔ پرنٹڈ بدل سکتا ہے، پرنٹڈ بدل سکتا ہے، لوگ بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، قادیانی لوگ بدل رہے ہیں، شیعہ لوگ بدل رہے ہیں، اور ہماری یہاں کی ظالم طاقتیں بدلنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں قرآن کو حفظ کرنا ہوگا، بچوں کو حفظ کرانا ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے کہا اور آپ اس کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب دینے پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے،
تو آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس پناہ نہیں مل سکتی. آؤ میں بچا لوں گا، میں دیکھ لوں گا، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. بارش ہو رہی ہے، ہلاک ہو رہے لوگ. کہیں پر آگ لگ رہی ہے، امریکہ کے اندر آگ لگ گئی، کئی لوگ جل گئے، کئی فصلیں تباہ ہو گئی، کئی گھر جل گئے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. طوفان، بھوک مری، یہ تمام بیماریاں، فلاں فلاں فلاں، ان تمام سے نجات دینے والا کون ہے؟ وہ صرف اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مصیبتوں سے نجات دلائے، چھٹکارا دلائے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے پاس پناہ ملنے والی ہے. اور اس کے لیے ہمیں روزانہ دعائیں سکھلائی گئی، سورے سکھائے گئے، معوذتین سکھائے گئے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اعوذ کا معنی ہے پناہ مانگنا، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تیری پناہ، پناہ کس کو کہتے ہیں؟ سیفٹی، سیکیورٹی، اللہ کی سیفٹی، اللہ کی سیکیورٹی چاہیے ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سیف رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت کرتا ہے. فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. انسان کہتا ہے بال بچ گیا، میں اچانک ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، گرنے والا تھا، آگ لگنے والی تھی، ڈوبنے والا تھا، فلاں تھا، سیکنڈوں میں بچ گیا. بچا نہیں بلکہ بچایا گیا، ورنہ ڈبایا بھی جا سکتا تھا. فرعون جیسے ظالم کو، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ڈبویا تھا. تو دوسروں کو ڈبونا یا مصیبت میں مبتلا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے.